میری آج کی کہانی غربت سے عمارت کے سفر کی ہے۔ جی ہاں، یہ چیک 19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا تھا جو کہ ایک آدمی کو دیے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس آدمی کا نام تھا سندر راج پچپائی، جو کہ ایک غریب انسان تھا۔ یہ بچہ ہندوستان کے صوبہ تامل ناڈو میں پیدا ہوا۔ اس نے غربت میں آنکھ کھولی۔ اس کا والد گونات پچائی الیکٹریکل انجینئر تھا۔ اس کا فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل تھا اور آمدنی بہت محدود تھی۔ اس کے رہنے کی جگہ اسی گھر میں ڈرائنگ روم کا فرش تھا۔ یہ فرش پر چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتا اور پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتا تو سرہانے سے ٹیک لگا کر اسی فرش پر سو جاتا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ مارکیٹ سے سودا لاتا، گلی کے نلکے سے پانی بھرتا، گلی میں کرکٹ کھیلنے والے بچوں کو بھگاتے انہیں سوکھے کپڑے چھت سے اتارتا۔ یہ سب اس کی ذمہ داریاں تھیں۔ اس کے علاوہ گھر کی مرغیوں اور ان کے انڈوں کو بلیوں سے بھی بچاتا۔ یہ بھی دیکھتا کہ کس جگہ کون سی چیز سستی ملتی ہے، اور ماں باپ کی جھٹکیاں کھانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کی عمر 12 سال تھی جب ان کے گھر ٹیلی فون لگا، جس نے اس کے کام کو اور بڑھا دیا۔ وہ فلیٹس کے اس پورے علاقے میں ایک پیغام رساں بن گیا۔ اس کے گھر فون آتا، لوگ اسے کہتے فلاں فلیٹ سے فلاں آدمی کو بلا دو، اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے اٹھ کر دوڑ پڑتا۔ یہ اپنی جوانی تک ٹیلی ویژن اور گاڑی جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اس کے والد اپنی پوری جدوجہد کے بعد بھی ایک کار خرید نہ سکا، لیکن آج قسمت دیکھیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن گوگل کا CEO تھا۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا ملازم تھا۔ اس کی سالانہ تنخواہ 20 کروڑ ڈالر طے ہو چکی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی تنخواہ کا پہلا چیک اس کے سامنے پڑا تھا، اور تامل ناڈو کا یہ سندر راج پچپائی اس چیک کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بچپن کو یاد کر رہا تھا، جس میں وہ سال بھر میں دوسرے جوتے، تیسری شرٹ اور چوتھے پین کے لیے بھی ترستا رہتا تھا۔ اس کا بچپن نہیں بلکہ محرومی کی داستان تھی۔ اس کو آج بھی اچھی طرح یاد تھا جب اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اسے ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجا تو اس کا والد ٹکٹ دے کر ششدر رہ گیا، کیونکہ یہ ٹکٹ اس کے باپ کی سالانہ آمدنی سے بھی مہنگا تھا۔ اسے آج یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے کورس کی کتابیں بھی مانگ کر پڑھتا تھا اور اپنی اسائنمنٹ ردی کے کاغذوں پر لکھ کر مکمل کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ بسوں پر لٹک کر سفر کرتا، جبکہ مٹھائی تو صرف اسے مذہبی تہواروں پر ہی نصیب ہوتی۔ وہ کبھی چیک کو غور سے دیکھتا اور کبھی اپنے وقت کو یاد کرتا جب اس نے سیٹ کھینچ کر چنئی کالج سے 12ویں جماعت پاس کی تھی۔ اس کے بعد وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی خرگپور چلا گیا۔ اس نے وہاں سے میٹرالوجیکل انجینئرنگ کی ڈگری لی، اور وہ بھی ٹیوشن پڑھا کر۔ اس کے مارکس اچھے تھے، لہٰذا یہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے وظیفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور امریکہ چلا گیا۔ اس نے وہاں یونیورسٹی سے میٹرالوجیکل انجینئرنگ میں MS کیا۔ وہ اپنی زندگی میں انجینئرنگ میں بہت بڑے کام کرنا چاہتا تھا۔ 2004 میں جب گوگل نے اپنی جاب اناؤنس کی تو اس نے بھی وہاں اپلائی کر دیا۔ گوگل نے اسے پروجیکٹ مینیجر ڈپارٹمنٹ میں جاب دے دی۔ یہ جاب اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ سندر راج پچپائی اسی یونٹ کا حصہ تھا جس نے گوگل کروم کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ یہ منصوبہ 2008 میں کمپلیٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پچپائی گوگل اور امریکہ دونوں میں فیمس ہو گیا۔ اس کا دماغ بہت تیز تھا، چنانچہ وہ گوگل کے لیے نئے منصوبے بناتا رہتا۔ گوگل کی ویب براؤزر اینڈرائیڈ ہو یا پھر فائر فاکس، گوگل ٹول بار، ڈیسک ٹاپ سرچ اور گوگل گیز، یہ تمام پروجیکٹ اس نے مکمل کیے۔ ان منصوبوں سے گوگل کی آمدنی میں بیش بہا اضافہ ہو گیا۔ گوگل اس وقت پوری دنیا کی مشہور ترین کمپنی ہے اور اس نے مالیت اس کی اربوں ڈالر میں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے غیر ملکی قرضے گوگل ایک سال میں ہی ادا کر سکتا ہے۔ گوگل اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹ لیری پیج اور سرجے براؤن نے 1996 میں شروع کی۔ یہ دونوں اس وقت PhD کے اسٹوڈنٹ تھے۔ گوگل کا مین مقصد انٹرنیٹ پر موجود مواد کو درجوں میں تقسیم کرنا اور اسے لوگوں کے لیے آسان بنانا تھا۔ گوگل 2000 تک دنیا کے معتبر ترین سرچ انجن بن گیا۔ یہ کمپنی دنیا بھر سے نیا ڈیٹا تلاش کرتی رہتی تھی۔ سندر راج پچپائی بھی اس کی ہی دریافت تھی، کیونکہ یہ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اور گوگل نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا۔ یہ اپنے دلچسپ آئیڈیاز کے ذریعے بہت جلد اس کمپنی میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتا ہوا 10 اگست 2015 کو گوگل کا CEO بن گیا اور اس کے ساتھ ہی لیری پیج کا نائب بھی بن گیا۔ کمپنی نے اسے شیئر بھی دیا اور یہ اس وقت بہت بڑی اماؤنٹ کے شیئر کا مالک بھی ہے۔ گوگل نے اس کو فروری 2016 کے دوسرے ہفتے 19 کروڑ 90 لاکھ کا ڈالر کا چیک دیا۔ یہ چیک وصول کرتے ہی یہ دنیا کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا CEO بن گیا۔ اگر ہم ان کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 5.5 کروڑ روپے بنیں گے۔ گویا کہ تامل ناڈو کا یہ 43 برس کا ایک غریب جوان سالانہ 5.5 کروڑ روپے تنخواہ لے رہا ہے، جو کہ 18 سال کی عمر تک یہ فرش پر ہی بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا رہا۔
جو کہ آج بھی ہندی لہجے میں ہی انگلش بولتا ہے اور اپنی گندمی رنگ کی وجہ سے دور سے ہی پہچانا جاتا ہے، جو کہ آج بھی سوپ پیتے ہوئے اپنی شرٹ خراب کر لیتا ہے، اپنے جوتے پالش کرنا بھول جاتا ہے، اور جس کے والدین بھی اسے آج بھی تو کہہ کر بلاتے ہیں۔ جب اسے چیک ملا تو ساتھ ہی اسے مبارکباد کی لاکھوں ای میل بھی ملی۔ وہ ان لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی طرف دیکھتا ہے جو آج بھی امریکہ میں $10 فی گھنٹہ کماتے ہیں۔ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہندوستان کے 45 کروڑ نوجوان آج بھی $1,00,000 ماہانہ تنخواہ، 2 کمروں کی فلائٹ، ایک چھوٹی سی گاڑی کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے ہمسایہ ملک میں لوگ آج بھی نجکاری کے خلاف ہڑتالیں کر رہے ہیں، ملازمتوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور صرف 10,000 کے بدلے اپنی پوری زندگی غلامی میں صرف کر دیتے ہیں، اور آج بھی لوگ محنت کرنے کے بجائے اپنے گھر بیچ کر کسی ڈبل شاہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جس ملک میں آج بھی لوگ 20-25 لاکھ روپے دے کر ایران ترکی کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں واٹر بلز کی گولیوں کا نشانہ بر کر ہمیشہ کے لیے اپنے خوابوں سمیت دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ سندر راج پچپائی جب اپنا چیک دیتا تو ان لوگوں کی حماقت پر ہنستا جو اپنی اجرت $10 سے بڑھا کر $15 ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نوجوانوں کے بے وقوفی پر ماتم کدا ہے جو کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور گلوبل ولیج کی اس دنیا میں آج بھی بے روزگار ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ آج بھی موقع کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور عدم توازن کا رونا روتے ہیں۔ وہ اپنے چیک کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی بھارت سے لے کر روانڈا تک پھیلی تیسری دنیا ان لوگوں کی طرف جو اپنی جلد، اپنے علاقوں، اپنی زبان اور اپنی حکومتوں کو اپنی محرومی، اپنی پسماندگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور کبھی ان لوگوں کو جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوز کرنے کی بجائے خوشحالی کے لیے بیپاروں، مندروں، گردواروں، مسجدوں میں اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں۔ اور یہ بھی کبھی ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جو وقت کے گھڑیال کو بلا کر قسمت کی گھنٹی بجنے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ شخص ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر آج گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام کے دور میں بھی آپ غریب ہیں، اگر آج جب کہ دنیا کی 40% دولت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں چھپی ہوئی ہے، اور آپ اگر آج جب پوری عالمی مارکیٹ ملٹی نیشنل فرم اور انٹرنیشنل برانڈ بنانے کے لیے ایک کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل فون کافی ہے، لیکن آپ اس دور میں بھی غریب، محروم اور دکھی ہیں، تو پھر آپ اس دکھ، محرومی اور غربت کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اس غربت، محرومی اور دکھ سے نہیں نکال سکتی۔ کیونکہ اس دنیا میں اتنا سنہری دور پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ ہی شاید آئے گا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ طریقے سنہری ترین دور سے گزر رہے ہیں، جس میں تامل ناڈو کا ایک شخص سالانہ تنخواہ کروڑوں ڈالر میں لے رہا ہے۔ آپ اگر اس دور میں بھی غریب ہیں تو پھر آپ کبھی غربت سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ دنیا موضوعاتی دور میں داخل ہوئے 45 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ آج بھی سراہنے کے ساتھ ٹیک لگا کر چھپڑ پھاڑنے کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، لہٰذا گلے شکوے، شکایتیں، محرومیاں اور داستانیں سب پیچھے چھوڑ کر جدید ٹیکنالوجی کی طرف قدم بڑھائیں۔ کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔